حفظ مکمل ہونے پر 10 حفاظ کرام کو دستار حفظ پہنائی گئی۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں بہار کے آنے والے ہیں، یہ امنگا صدیقی بڑی محبت کرتے ہیں مدرسے سے، اور الحمدللہ آپ کو جو بتا دوں میں آپ کو ایک دوسرا بچہ ان کا ہے جنہوں نے یہاں سے قرآن پاک کو حفظ کر کے مکمل کیا ہے۔ ایک بچہ اس سے پہلے حافظ قرآن یہیں سے بنا اور الحمدللہ اس وقت حافظ قرآن ہے، اور دوسرا بچہ سلامہ صدیقی ابن امنگا صدیقی یہ بہار کے رہنے والے ہیں، یہ دوسرا بچہ ہے جس نے قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ اس کے بعد حافظ وسیم خان ابن مرحوم عالمگیر عالم یہ گیا بہار کے رہنے والے ہیں۔ حافظ وسیم خان ابن مرحوم عالمگیر عالم گیا بہار، آج مرحوم کے والد الگ یہاں کے نہیں ہے، الگ دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ الرحمن ان کے والد ضرور قبر میں خوش ہو رہی ہوگی اور خوشیوں سے سرشار ہو رہی ہوگی۔ ہم تمام طالب علموں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے اپنے اندر حسن اخلاق پیدا کرے، کیونکہ تعلیم تو ہر کوئی لے سکتا ہے لیکن حسن اخلاق ہر کوئی نہیں لے سکتا ہے۔ جو کوئی مدرسے میں متعلم مدرسہ ہے تو اسے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے اندر حسن اخلاق پیدا کریں اور اپنے استاد کو احترام کریں، کیونکہ تعلیم کا جو پہلا منزل ہے وہ ہے حسن اخلاق، وہ ادب ہے، ادب کے بغیر تعلیم بیکار ہے۔ اس لیے میں تمام طالب علوم نبویہ کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ سب سے پہلے حسن اخلاق پیدا کریں اور ایمانداری کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے۔ مولانا صاحب کاغذ کدھر گیا؟ جو جہاں ہے آپ حضرات مراعات کریں کہ وہ خوشنصیب بچے ہیں جنہوں نے اپنے سینے میں قرآن پاک کو محفوظ کیا ہے۔ آپ حضرات اپنی نگاہوں سے مراعات کریں۔ آپ حضرات کو جو رہنما فرنیچر کی بات جو آپ نے کہی ہے، یہاں سے تقریباً 20-22 کلومیٹر دوری پہ ایک جگہ ہے شبھاس گرام، یہ ملی پور سے پہلے ہے اور سنار پور کے بعد ہے۔ ان دونوں اسٹیشنوں کے بیچ میں شبھاس گرام ایک ہے۔ شبھاس گرام میں اللہ کے فضل و کرم سے، آپ لوگوں کی دعاؤں کی برکت سے تقریباً 4 بیگھہ زمین ہم نے رجسٹری کروا لیا ہے اور 5 لیجیے کہ اس کا نقشہ بن چکا ہے، اور یہ اللہ نے چاہا تو بہت جلد انشاءاللہ الرحمن تعمیری کام ہوگا، اور یہ ادارہ خالص بچیوں کے لیے ہے، اور اس میں تعلیم کا جو انتظام رہے گا وہ انشاءاللہ الرحمن اس طرح سے رہے گا کہ اس میں اسکول کا بھی نصاب رہے گا اور مدرسے کا بھی نصاب رہے گا، یعنی ایک بچی ایک ہی چھت کے نیچے اللہ نے چاہا تو وہ گریجویشن بھی ان کا کمپلیٹ ہوگا اور انشاءاللہ الرحمن وہ عالمہ بن کر کے بھی ماشاءاللہ معراج خان یہ جموئی بہار کے رہنے والے ہیں۔ حافظ احتشام خان ابن معراج خان جموئی بہار کے رہنے والے ہیں۔ آپ کی نگاہوں کے سامنے ملاحظہ فرمائے یہ پرقید منظر، یہ حسین منظر، یہ پربہار منظر، میں سمجھتا ہوں کہ 10 لاکھ روپیہ خرچ کرنے کے بعد یہ مجموعہ انسان اکٹھا نہیں کر پائے گا جو آج آپ اپنے آنکھوں سے ملاحظہ کر رہے ہیں۔ ایک کر کے آپ کی جہاں کی دستار ہوتی ہے ان کے سروس ان کے گلے میں ایک ہاتھ آتے رہے۔ کولکاتہ کے اور خاص طور پر توپسیا کے مسلم بھائیوں کو کیا کہیں گے؟ اپنے وہ ایز اے گارجین کہتے تھے اپنے بچوں کو اس مدرسہ میں بھیجیں، مدرسہ میں بھیجنے کا کیا سسٹم ہے تھوڑا یہ بھی بتا دیں۔ مدرسے میں بھیجیں جہاں پہ ایسا سسٹم ہے، انشاءاللہ جو منصوبے ہیں اس فاؤنڈیشن کے
وہ دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم دونوں کے لیے ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف دینی تعلیم پر ہمارا فوکس ہے. ہمارا فوکس یہ ہے کہ ہر علم جو ہے کوئی علم جو ہے ایسا نہیں ہے کہ فائدہ نہیں دیتا ہے. ہر علم فائدہ دیتا ہے. ہمارے قوم کو ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے, انجینئر کی بھی ضرورت ہے, عالم دین کی بھی ضرورت ہے, حافظ قرآن کی بھی ضرورت ہے. گزشتہ 2 جنوری 2026 کو معلم کائنات کانفرنس کا انعقاد کولکتہ کے توفسیہ میں مدرسہ رحمانیہ رضوی میں کیا گیا. اس موقع پر 10 حفاظ کرام کو دستار بندی سے نوازا گیا. آئیے ہم سنتے ہیں اور علماء کرام سے بات کرتے ہیں. خاص طور سے مولانا مشرف حسین صاحب نے ہم سب کے لگتے ہو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم. حضرت آج جو یہاں پہ دستار بندی ہوئی ہے اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے, واضح کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا عظیم الشان پروگرام معلم کائنات کانفرنس کے نام سے منایا گیا, جس میں ساتھ ہی ساتھ آپ نے دیکھا کہ مدرسہ رحمانیہ رضویہ اس کے فاؤنڈر بانی ہمارے ساتھ موجود ہیں, حضرت علامہ مولانا مشرف حسین صاحب. ان کی نگہبانی میں, ان کی سرپرستی میں یہ ادارہ چل رہا ہے. ماشاءاللہ بخوبی چل رہا ہے, اور اس علاقے کے تمام طلباء ان کے دست و بازو بن کر ان کا ساتھ بھی دے رہے ہیں. اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کہ چھوٹے چھوٹے کم و بیش 10-11 بچوں کے سر پر دستار حفظ باندھی گئی ہے. انہوں نے قرآن شریف کو پورا مکمل اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا ہے, اور یہ بہت بڑا کام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ان کے ذریعے کرایا, ان کی سرپرستی میں کرایا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساتھ ہی ساتھ رہنما فاؤنڈیشن جو ہے جس کے زیر اہتمام یہ تمام پروگرام ہوتے ہیں. ابھی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر 10 اور 11 بچے ہیں, لیکن انشاءاللہ آنے والے وقت میں اس رہنما فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ایک کافی بڑی زمین کا بھی انتخاب کر دیا گیا ہے, جس پر الحمدللہ بچیوں کے لیے, لڑکیوں کے لیے ایک عظیم ادارہ بھی منظر عام پر انشاءاللہ آئے گا, جس میں بہت سی بچیاں جو ابھی تعلیم سے دور رہتی ہیں ان کے لیے خصوصی وہاں پر انتظام رہے گا. بہت سی مجبوریاں ہوتی ہیں, ماں باپ لوگ بھیجنا نہیں چاہتے اپنے بچوں کو, لہٰذا ان کے لیے بڑا ایک شاندار ادارہ عمل میں آنے والا ہے. انشاءاللہ اس پر کام چل رہا ہے بہت تیزی کے ساتھ, اور بھی بہت سے منصوبے ہیں. سر اس سال کتنے بچے حفظ کیے ہیں؟ الحمدللہ 10 بچوں نے حفظ مکمل کیا ہے. سب سے کم عمر بچے کا نام اور یہ بتا نام حضرت بتائیں گے ہمارے انشاءاللہ. اور ماشاءاللہ آپ نے دیکھا کہ کافی تعداد میں یہاں کے لوگوں نے اس منظر کا ملاحظہ کیا, ان بچوں کا استقبال کیا, ان کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے. اور آپ کے چینل کے ذریعے قوم کے بچوں کو سر کیا پیغام دیں گے؟ سب سے بڑی دولت علم کی دولت ہوتی ہے. قوم کے ہر سماج کے ہر طبقے کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو تعلیم سے جوڑیں. آج کے دور میں تعلیم کی بڑی اہمیت ہے. تعلیم کے بغیر ہم زندگی نہیں گزار سکتے ہیں. علم جو ہے وہ دراصل روشنی کا نام ہے. جہاں علم ہوگا وہاں روشنی ہوگی, جہاں علم نہیں ہوگا وہاں اندھیرا ہوگا. تو اگر ہمیں ترقی کرنا ہے
خود کو اگر بیدار رکھنا ہے، اپنی قوم کو بیدار رکھنا ہے، پورے معاشرے کو بیدار رکھنا ہے، تو ہمیں علم سے ناطہ جوڑنا ہوگا اور اس پر عمل کرنا ہوگا۔ حضرت جو غیر مدرسے کے جو بچے ہیں ان میں تعلیم پائی جا رہی ہے لیکن تربیت نہیں پائی جا رہی، اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ تربیت میں رول ماں باپ کا بہت اہم ہو جاتا ہے۔ پہلی درسگاہ جو ہوتی ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ میں آپ کے چینل کے ذریعے گزارش کر رہا ہوں کہ جو ماں باپ ہیں وہ خاص اس پر توجہ دیں، اپنے گھر کا ماحول بھی جو ہے وہ اس طرح کا بنائیں تاکہ گھر میں اگر آپ کے اندر تعلیم ہوگی تبھی تو آپ کا بچہ آگے بڑھے گا۔ تو یہ تربیت گھر سے شروع ہو جاتی ہے، پہلا سبق گھر سے ملتا ہے، اس کے بعد ہی یہاں بچہ آتا ہے۔ حضرت ایک عالم دین کا قوم مسلم میں کیا ضرورت ہے؟ عالم دین کہتے کس کو ہے؟ عالم دین وہ ہوتا ہے جس کے پاس علم ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ علم ہوتا ہے، علم کی ضرورت ہر دور میں رہی ہے۔ معلم کائنات بن کر کے ہمارے حضور دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھے سماج میں کتنا بدلاؤ آیا۔ پوری دنیا میں کس کس طرح سے لوگ ظالموں کا بول بالا تھا جس دور میں، اس دور میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھیجا دنیا میں۔ جس وقت ماں باپ جو ہوتا تھا اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں جا کر گاڑ دیتا تھا، دفن کر دیتا تھا، اس معاشرے میں ہمارے حضور تشریف لائے اور آج دیکھیے وہی بیٹی جو کل زندہ دفن کر دی جاتی تھی آج اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے جب وہ ماں بن جائے۔ اگر ہمارا ڈاکٹر عالم دین ہوگا تو کتنا فائدہ ہوگا، آپ دیکھیے ہمارا ڈاکٹر اگر حافظ قرآن ہوگا کتنا فائدہ ہوگا، تربیت بھی ہوگی، قوم کا فائدہ ہوتا ہوگا۔ مدرسے کے حوالے سے کچھ کہیں اور اب تک کتنے بچے یہاں سے فارغ ہوئے ہیں اور کتنے بچے علم حاصل کر رہے ہیں، خاص طور سے حفظ والی؟ میں آپ لوگ کے چینل کے ذریعے بتانا چاہوں گا، اللہ کا بنا فضل اور احسان ہے کہ آپ لوگوں نے ابھی ملاحظہ کیا کہ ہم نے بہت لمبا چوڑا خرچ نہ کر کے جمعے کے دن یہ پروگرام اس لیے رکھا تاکہ قوم کو پر بوجھ نہ پڑے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ رات کو پروگرام کرنے سے بہت خرچ آتا ہے۔ مختصر وقت میں جو کام تھا میں نے کر لیا اور اللہ کا بنا فضل ہے کہ ہر سال بھی اس مدرسے سے 4 5 10 بچے حافظ قرآن بن کر کے الحمدللہ نکل رہے ہیں۔ ایک سال اللہ کا بنا فضل ہے کہ 10 بچوں نے اس سال قرآن پاک کو حفظ کیا ہے۔ ان بچوں کا نام اس طرح سے ہے، حافظ کیف رضا ابن محمد ہاشم، یہ کولکتہ ہی کے رہنے والے ہیں۔ حافظ جشان رضا ابن محمد اجمل حسین، یہ دربھنگہ بہار کے رہنے والے ہیں۔ حافظ انس رضا ابن محمد مجیب عالم، یہ مظفر پور بہار کے رہنے والے ہیں۔ حافظ احتشام خان ابن مراج خان، یہ جموئی بہار کے رہنے والے ہیں۔ حافظ شمشاد رضا ابن محمد مختار مظفر پور، یہ بہار کے رہنے والے ہیں۔ حافظ ثناء اللہ صدیقی ابن امان اللہ صدیقی، یہ گیا بہار کے رہنے والے ہیں۔ حافظ وسیم خان ابن مرحوم عالمگیر عالم، یہ گیا بہار کے رہنے والے ہیں۔ حافظ اویس منور ابن محمد منور حسین منور، گریڈی جھارکھنڈ کے رہنے والے ہیں۔ اور حافظ تفسیر رضا ابن محمد توسی احمد، یہ کولکتہ کے رہنے والے ہیں۔ اس بچے کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ الحمدللہ یہ بچہ اس وقت اسکول میں بھی پڑھ رہا ہے اور 11 کلاس میں پڑھ رہا ہے، اور 11 میں پڑھتے ہوئے اس نے مدرسے میں آ کر کے حفظ قرآن بھی مکمل کر حضرت جو بچے 11 بچہ جو پڑھ رہا ہے وہ مدرسے میں کتنا ٹائم مطلب دے کے جو ہے حفظ کمپلیٹ کیے ہیں؟ یہ بچہ اسکول کے علاوہ وقت جو بچتا ہے وہ وقت وہ مدرسے میں دیتا ہے، جس کی وجہ سے آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو بہت بڑا پیغام ہے۔ یہ میں تمام گارجینوں کو گزارش کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر مکمل طور سے مدرسے میں بچے رہ کر کے حفظ کرتے ہیں تو اگر ذہین بچہ ہے تو 2 سال 3 سال لگتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کے ساتھ اسکول کی بھی پڑھائی کی ذمہ داری ہے تو 5 سال میں بچہ حافظ قرآن بنے گا، 7 سال میں بنے گا، 10 سال میں بنے گا۔ پڑھائی کی بہت لمبا وقت ہوتا ہے، گریجویشن کرتے کرتے کئی سال لگ جاتے ہیں، تو اگر تھوڑا تھوڑا کر کے بھی وہ بچہ حفظ کرنا شروع کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ اسکول بھی پڑھ سکتا ہے اور 10 سال کے اندر وہ حافظ قرآن بھی چھوٹ گیا۔ وہ حافظ ایوب رضا ابن عالم انصاری، یہ بھی گریڈی جھارکھنڈ کے رہنے والے ہیں۔ سب سے چھوٹے بچے کا عمر بتائیں سر؟ سب سے کم عمر کے بچہ جو ہمارے یہاں حافظ قرآن بنا ہے وہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ شاید 12 یا 15 سال کا ہے۔ سبحان اللہ۔ سر اس کے علاوہ یہ جو رہنما فاؤنڈیشن کے زیر ماتحت یہ مدرسہ چل رہا ہے تو آپ لوگ داخلہ کا کیا انتظام رکھتے ہیں اور کیسے کراتے ہیں داخلہ؟ آپ لوگ کو خود ہی پتہ ہوگا کہ مدرسے میں پڑھنے والے بچے زیادہ تر غریب تر بچے ہوتے ہیں،
اور یہ المیہ بھی ہمارے معاشرے کے لیے ہے. یہ ایک ذہن بن گیا ہے کہ مدرسے میں پڑھانا ہے تو مطلب فری میں پڑھنا چاہیے. میں پڑھنا ہے. تو جو بچے کچھ دے سکتے ہیں تو 1000 روپیہ 500 روپیہ اس طرح سے کر کے وہ خوراکی دیتے ہیں. ورنہ زیادہ تر بچے جو ہے وہ فری میں ہی پڑھتے ہیں. جو لوگ کام کرتے ہیں اسی سے سارا کچھ ہوتا ہے. ہماری قوم مسلم میں کیا ضرورت ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ دیکھیے دنیاوی تعلیم کا جہاں تک معاملہ ہے اس سے آپ حلال و حرام جائز ناجائز صحیح غلط کی تمیز آپ نہیں کر پائیں گے. لیکن اگر علم دین آپ کے پاس ہے تو اس سے آپ حلال و حرام جائز و ناجائز صحیح اور غلط کی تمیز اس کے اندر ہوگی. آپ سر تعاون کے لیے کیا اپیل کریں گے عوام سے؟ اگر قوم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم نے اچھا کام کیا اور ہم کر رہے ہیں قوم کے لیے تو میں قوم سے یہی گزارش کروں گا کہ ہمارا تعاون کریں تاکہ جو بڑا منصوبہ ہے کیونکہ یہ جو سبھاش گرام کا جو ہمارا منصوبہ ہے یہ 2-4 لاکھ 10 لاکھ کا منصوبہ نہیں ہے بلکہ 500 کروڑ کا یہ منصوبہ ہے. بڑا منصوبہ ہے. اس لیے قوم سے میں گزارش کروں گا کہ اس سلسلے میں ہماری مدد کریں تاکہ جو منصوبہ ہے اسے زمین پہ ہم اتار سکیں. حضرت جو کچھ بتائیے مدرسہ کب ٹائم ہوتا ہے اور اب اس وقت کتنے بچے زیر تعلیم ہیں اور حفظ کتنے بچوں نے کیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام صدام حسین ہے اور یہ میں دارالقرآن مدرسہ رحمانیہ رضویہ توفسیہ کولکتہ میں پڑھاتا ہوں. الحمدللہ اس مدرسے میں ہمارا 8 سال مکمل ہو گیا ہے اور اس 8 سال میں الحمدللہ 17 بچے فارغ ہوئے ہیں. اور اس سے قبل یہ مدرسہ بہت پہلے سے قائم شدہ ہے. لگ بھگ 15 سے 20 سال کا عرصہ گزر گیا مدرسہ شروع ہونے میں. اس میں زیر تعلیم بچے ہیں اور ہر سال 2-4 بچے فارغ ہوتے ہی ہیں. یہاں پہ حفظ کی پڑھائی ہوتی ہے اور قرأت کی پڑھائی ہوتی ہے. اور اس مدرسے میں جو کیپیسٹی ہے وہ حفظ پڑھائی کی ہے. اور جس طرح آمدنی کے ذرائع ہیں کیونکہ لوگوں کے تعاون سے یہ مدرسہ چلتا ہے. مدرسے میں غریب بچے پڑھتے ہیں جن کے ماں باپ نہیں ہیں, جن کا کوئی سہارا نہیں ہے, تو ایسے بچے اس مدرسے میں پڑھتے ہیں. ان لوگوں کو میں پڑھاتا ہوں اور پوری یہاں پہ کمیٹی ہے. الحمدللہ سب لوگ محنت کرتے ہیں, انتظام کرتے ہیں اور سب مل کر کے چلاتے ہیں. تو 40 بچے کا کیپیسٹی ہے یہاں پہ جو یہاں پڑھائی کرتے ہیں. حفظ کی تعلیم ہوتی ہے. کتنے مدرس ہیں سر آپ کے اس مدرسے میں؟ جی ہمارے یہاں 2 مدرس ہیں 40 بچے میں پڑھانے کے لیے اور 2 اور مدرس ہیں. ٹوٹل 4 مدرس ہیں جس میں سے آپ خود حافظ ہیں؟ جی میں حافظ قاری ہوں الحمدللہ. اور ایک حافظ دوسرے کو حفظ بنانے کی ترتیب دیتا ہے تو اس کے لیے کیا پریشانیاں ہوتی ہیں اور بچوں کو کس طرح سے سنبھالتے ہیں؟ اس پریشانیاں یہ ہوتی ہے کہ بچوں کا جو یادداشت کا پہلے بات تو ہے اس کی تربیت اور تعلیم دونوں دینی پڑتی ہے. تو تربیت اور تعلیم دونوں دینے کے لیے کافی محنتیں ہوتی ہے. جو صبح اٹھانا پڑتا ہے, نماز ہوتی ہے, پھر بچے پڑھتے ہیں, ان کے گارڈنگ کرنی پڑتی ہے باقاعدہ طور پر, اور پھر کلاس ہوتا ہے. اس کا دیکھ ریکھ کرنا, اس کی پڑھائی, اور سال بھر میں اس کے کھانے پینے کا انتظام. اگر طبیعت خراب ہو گیا تو ڈاکٹر کے پاس لے جانا, دکھانا, یہ ساری چیزیں ہم لوگ کرتے ہیں الحمدللہ. خوشی کی بات ہے ہم لوگوں کے لیے. اللہ تعالیٰ ہر کسی کے نصیب میں یہ میسر نہیں کرتا ہے. 1000 سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا. یقیناً یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے. حفظ کرنا کوئی آسان نہیں ہے, لیکن اگر کوئی محنت اور اپنے اندر جذبہ پیدا کرے تو یقیناً بہت سے بڑی مشکلیں اس کے لیے آسان ہو جائے گا. طالب علم کے گارجین حضرات کو کیا مشورہ دیں؟ طالب علم کے گارجین حضرات کو میں یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ کوپریٹ کریں اور اس کا ساتھ دیں. وہ جہاں چاہیں پڑھنے کے لیے, جہاں وہ پڑھ رہے ہیں, جو چیز وہ چاہتے ہیں وہ دیں. دنیاوی چیزوں سے انہیں دور رکھیں اور ان کا آپ ضرور سے ضرور ساتھ دیں. کہا گیا ہے کہ ایک طالب علم جو حفظ قرآن کرتا ہے اس کے قدم تلے فرشتے جو ہے اپنے پر بچھاتے ہیں, اور ایسے میں 40 بچوں نے آج یہاں پر حفظ مکمل کیا. حضور کیا 40 بچے نے؟ 10 بچے. جی 10 بچوں نے یہاں پر حفظ مکمل کیا. میں ان طالب علم نبویوں کو یہی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام اور مرتبہ بہت اونچا رکھا ہے. تو اپنے علم, زیور علم سے لوگوں کو آراستہ و پیراستہ کریں اور پوری دنیا کو علم کی روشنی سے اجاگر کریں. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے اپنے اندر حسن اخلاق پیدا کرے, کیونکہ تعلیم تو ہر کوئی لے سکتا ہے لیکن حسن اخلاق ہر کوئی نہیں لے سکتا ہے. جو کوئی مدرسے میں متعلم مدرسہ ہے تو اسے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے اندر حسن اخلاق پیدا کریں اور اپنے استاد کا احترام کریں, کیونکہ تعلیم کا جو پہلا منزل ہے وہ ہے حسن اخلاق, وہ ادب ہے. ادب کے بغیر تعلیم بیکار ہے. اس لیے میں
तमाम तालिब-ए-इल्म नबविय्या को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वो सबसे पहले हुस्न अखलाक पैदा करें और ईमानदारी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें। तो यकीनन ये किसी शायर ने कहा है कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दिलवर पैदा। यकीनन ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ये कोई एक दिन की बात नहीं है, हिफ्ज़ करना कोई आसान नहीं है, लेकिन अगर कोई मेहनत और अपने अंदर जज्बा पैदा करे तो यकीनन बहुत से बड़ी बड़ी मुश्किलें उसके लिए आसान हो जाएगा। तालिब इल्म के गार्जियन हजरात को क्या मशवरा दें? तालिब इल्म के गार्जियन हजरात को मैं ये मशवरा देना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों के साथ कोऑपरेट करें और उसका साथ दें। वो जब जहाँ चाहें पढ़ने के लिए, जहाँ वो पढ़ रहे हैं, जो चीज़ वो चाहते हैं वो दें, दुनियावी चीज़ों से उन्हें दूर रखें और उनका आप ज़रूर से ज़रूर साथ दें। जिस तरह हदीस पाक में कहा गया है कि एक तालिब इल्म जो हिफ्ज़ कुरान करता है उसके कदम तले फरिश्ते जो है अपने पर बिछाते हैं। और जी 10 बच्चों ने यहाँ पर हिफ्ज़ मुकम्मल किया। मैं उन तालिब-ए-इल्म नबवियों को यही कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने उनका मकाम और मर्तबा बहुत ऊंचा रखा है, तो अपने इल्म ज़ेवर इल्म से लोगों को आरास्ता व पैरस्ता करें और पूरी दुनिया को इल्म की रोशनी से उजागर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।